ان میں اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اس قوم اس ملک کے کچھ بنیادی فیصلے ہوئے تھے، اس لیے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے یہ مقدس ترین ٹھہرتا ہے۔ خدا اس ادارے پر اپنا فضل و کرم کا سایہ ہمیشہ رکھے، یہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے۔ آپ کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی قوم نے، جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جس ملک نے ترقی کی ہے، اگر آپ اس قوم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے تعلیم نظر آئے گی، تعلیم نظر آئے گی آپ کو۔ عمرانیات کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ اس کے ملک کے اندر کہ وہ ملک کتنا خوش قسمت ہے، کتنا اللہ نے اس ملک پر فضل اور کرم کیا ہے، تو اس کے اندر چار چیزوں کو دیکھو، چار چیزوں کو، کہ اگر کسی ملک کے اندر وہ چار چیزیں ہیں تو وہ بہت خوش قسمت ملک ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سمندر۔ تو اللہ نے پاکستان کو 400 کلومیٹر سے زیادہ سمندروں پر محیط کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ گوادر آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے بعد کراچی اور بن قاسم کی بندرگاہیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اس ملک کے پاس ریگستان ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس چولستان ہے اور تھر ہے۔ تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کیا اس ملک کے پاس پہاڑ ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں دنیا کی 8 خوبصورت ترین چوٹیوں میں سے 6 پاکستان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیتے ہوئے کوئی انتہا نہیں چھوڑی، لیکن ہم نے اس کو برباد کرنے میں کوئی انتہا نہیں چھوڑی۔ اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی، اس نے نعمتوں کی انتہا کر دی، لیکن ہم ان نعمتوں کو سنبھال نہ سکے۔ بدقسمتی سے ہم ان نعمتوں کو سنبھال نہ سکے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں، یہ آئے دن دھماکے آپ کے سامنے ہیں، یہ بارڈر پر آپ کے سامنے آپ کے ملک کی آوازیں آپ کو چیختی اور چکاتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا۔ میں آپ سے گواہی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مکہ میں کتنے بت بنائے ہیں؟